بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی تلاوت کا بہترین وقت تہجد اور بہترین طریقہ نماز میں کھڑے ہو کر پڑھنا ہے۔ قرآن مجید کی اس طرح تلاوت انسان کی شخصیت سازی میں سب سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ محترم حضرات، ایسے تو آپ جب چاہیں قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بہترین وقت میں، بہت افضل وقت میں آپ قرآن کریم کی تلاوت اگر کرنا چاہتے ہیں تو وہ افضل وقت تہجد کا وقت ہے۔ پھر آپ یہ چاہتے ہوں گے کہ بہترین طریقے سے تلاوت کریں، یعنی بیٹھ کر کریں یا یا کھڑے ہو کر کریں یا چلتے ہوئے کریں یا دیکھ کر کریں یا زبانی پڑھیں، کس طرح کریں؟ آپ یہ چاہتے ہوں گے، سوچتے ہوں گے، اپنے دل سے سوال کرتے ہوں گے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر تہجد کی نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ تہجد کی نماز پڑھیں گے تو اس میں آپ قرآن پڑھیں گے ہی، تو وہ وقت بھی بہترین ہوگا اور کھڑے ہو کر اس میں پڑھنے کو موقع ملے گا، اس لیے کہ نماز میں جب آپ کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو اس میں قرات بھی کریں گے۔ اور اگر آپ چھوٹی صورتیں یاد رکھے ہوئے ہیں تو اسی بہانے آپ اور بھی صورتیں یاد کریں گے، ایک ایک صورت اور یاد کرتے چلے جائیں گے تو زیادہ سے زیادہ آپ صورتیں یاد کر لیں گے، اور جب زیادہ صورتیں یاد کر لیں گے تو آپ زیادہ دیر تک نماز میں کھڑے ہونے کے قابل رہیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن شریف یاد کریں، ایک ایک لائن، دو دو لائن، ایک ایک صورت، دو دو صورتیں، تین تین صورتیں۔ اگر آپ چاہیں گے تو تھوڑا تھوڑا کر کے بہت کچھ یاد کر لیں گے۔ جب بہت کچھ یاد کر لیں گے تو آپ تہجد میں دیر تک قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں، یعنی بہترین وقت میں اور بہترین انداز میں اور بہترین طریقے سے آپ دیر تک قرآن شریف کی تلاوت کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ تہجد میں اگر آپ تھوڑی دیر بھی قرآن شریف پڑھ رہے ہیں تو اس سے آپ کی زندگی پر بہت بڑا اثر پڑے گا، لیکن اگر آپ زیادہ دیر تک پڑھیں گے تہجد میں تو آپ کی زندگی پر اور زیادہ اثر ہوگا۔ لہٰذا ہر انسان چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بہترین سے بہترین بنائیں، تو آئیے قرآن شریف کو یاد کیجئے اور دن میں جس وقت آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں، خصوصی طور پر، خاص طور پر تہجد میں کھڑے ہو کر زبانی زیادہ دیر تک پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ توفیق عطا فرمائے۔